غازی ارطغرل کے نام سے جو ترکی ڈرامہ چل رہا ہے آج کل، اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات چیت شروع کروں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو دو طرح کے لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی یقینی طور پر۔ ایک تو وہ لوگ جن کے ہاں فلمیں، ڈرامے، اس میں اندر بدکاری، بے حیائی، گانے، میوزک جو کچھ ہے، ان کے ہاں یہ برائی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ان کو اس طرح کی باتیں ناگوار محسوس ہوگی، اور اسی طرح کے وہ بھی لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من اتخذ الہہ ہواہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، کہ دل میں جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، جو چیز دل کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، ہاں اس کو کرتے چلے جائیں، کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، چاہے وہ عوام الناس ہوں یا بعض اوقات علم کے ساتھ منسوب لوگ ہوں، تو وہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے، ان کے ہاں چونکہ اس طرح کی برائیوں کے اندر، اس طرح کی بے حیائیوں کے اندر کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے، تو یقینی طور پر انہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگے گی، اور ان کو یہ کام، یہ باتیں گوارا نہیں ہوں گی۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ کیا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کا معنی کیا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر بات، اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی حکم کے، اللہ کی مرضی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ نے مومن مردوں، مومن عورتوں کی صفات بیان کرتے فرمایا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ان کو یہ چیز لائق ہی نہیں، ان کے لیے یہ چیز ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اگر کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کا اپنا کوئی مرضی اختیار باقی رہے۔ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، مسلمان مومن کے ہاں وہ چیز حرام ہے، چاہے دنیا جہان کے سبھی لوگ اس کو حلال کہتے پھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو غلط قرار دے دیا ہے، چاہے دنیا جہان کے لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے رہیں، لیکن مومن مسلمان دنیا والوں کی باتوں کو نہیں سنتا، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رب نے، اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اس لیے میں ایسے لوگوں کو جن کو اس طرح کی باتیں منکر ناگوار محسوس ہوں، سب سے پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ اگر واقعی ہی مومن ہے، اگر واقعی ہی مسلمان ہے، تو پھر ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ مسلمان مومن ہوتا کون ہے، کہ جس کے خیالات، جس کے احساسات، جس کے افکار، سوچ، فکر جو ہیں وہ اپنی من مانی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ بھی کہ حلال و حرام کی چیزوں کے جائز و ناجائز ہونے کا حکم جو ہے اللہ نے کسی بندے کو اختیار اس کا نہیں دیا، کہ کوئی مولوی، مفتی، کوئی صحافی، کوئی سیاستدان، کوئی دوسرا تیسرا چیزوں کے حلال و حرام کے فتوے دیتا پھرے، بلکہ یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ماتا ہے کہ اگر مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کو حق ہے کہ وہ کسی چیز کو چاہے تو حلال کرے، کسی چیز کو چاہے تو حرام کرے۔ اور یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں یا حرام کہنے کی جا رہے ہیں تو اس میں ہم اپنے اختیار سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے ساتھ، کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا فتویٰ یہ ہے، اس بارے میں ہم وہی باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس میں ہماری اپنی طرف سے کوئی فتوے، کوئی یہ چیزیں نہیں کہ ہم اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی حلال و حرام کے اختیارات رکھتے ہوں۔ تو چنانچہ یہ ڈرامہ جس کا ہم نے نام لیا ہے، یہ اس کے علاوہ واقعی بھی ڈرامے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کتنے بھی اچھائیوں کے پہلو بیان کر لیں یا لوگوں سے سن لیں کہ اس سے لوگوں کو ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے،
امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر ان کا دینی حمیت کو جگایا جا رہا ہے اور دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوشش ہے، اور ان کی اسلامی تاریخ ان کو سکھائی جا رہی ہے، اور جس کے پیچھے ان کے کہنے کے مطابق اس بات کی امید ہے کہ یہ نوجوان اٹھیں اور جاگیں اور امت مسلمہ کے حوالے سے جو ان پر ذمہ داریاں ہیں ان کو احساس ہو اور اس کے لیے اٹھ کر قربانیاں دیں۔ ہم کتنے بھی اس طرح کی چیزیں کیوں نہ ذکر کر لیں، لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو نوجوانوں کو جگانے کا، ان کے اندر دینی حمیت پیدا کرنے کا یہ انداز جو اپنایا گیا ہے، یہ کون سا انداز ہے، اور واقعی ہی کیا اس طریقے سے آج تک کوئی اسلام کا مجاہد، کوئی اسلام کا ہیرو، کوئی ایسا اسلام کا بڑا کمانڈر یا کوئی مصلح پیدا ہوا ہے کوئی تاریخ میں کہ جو ڈرامے فلمیں دیکھ کر تیار ہوا ہو؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان ڈراموں میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ڈراموں کا آغاز ہی میوزک سے ہوتا ہے، گانوں سے ہوتا ہے، اور یہ مسلسل آخر تک چلتا ہے، جس میوزک اور گانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو کیا فرمایا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ اللہ نے اس کو لہو الحدیث، بےہودہ فالتو لغو بات کا نام دیا ہے، اور جس کو دوسری آیت میں اللہ نے شیطان کی آواز قرار دیا ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع کیا لوگوں کو، اور خود آپ نے جب دور سے کسی چرواہے کی بینسری کی صرف آواز سنی تو آپ کو وہ آواز بھی سننا گوارا نہ ہوئی، آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو صحابی تھا ابن عمر، ان سے پوچھتے ہیں، تو جب آواز آنا بند ہوئی تو اس وقت آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، جس کا معنی کیا ہے کہ یہ میوزک، یہ گانے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ شیطانی آواز کا نام دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ لہو الحدیث کا نام دیتا ہے، جس آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بھی سننا، دور سے آنے والی آواز کو بھی سننا آپ نے گوارا نہ کیا، ایک مسلمان کہلانے والا، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ اس کے رسول سے محبتوں کا دعوے کرنے والا، کیسے ممکن ہے کہ گھنٹوں بھر کان لگا کر اس طرح کے میوزک سنے؟ چاہے اس کے پیچھے دعوے کیے جاتے ہوں کہ اس میں بڑی تربیت ہو رہی ہے، ہاں تربیت جو ہو رہی ہے وہ اس شیطان کی میوزک کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ تو سننے کی حد تک تھا، دیکھنے کو کیا نظر آتا ہے؟ ہاں دیکھنے میں وہاں پر اداکاریں ہیں، اور اداکاروں کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ ان کو جب اختیار کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے اس کام کے لیے، تو کیا کیا معیار ہوتے ہیں سامنے، خوبصورتی کے حوالے سے، اپنی ادائیں پیش کرنے کے حوالے سے، اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف جاذب کرنے کے حوالے سے، تو یہ اداکاروں کا کردار نظر آتا ہے وہاں پر، جو اداکاریں یقینی طور پر دیکھنے والوں کی نہ ماں ہے، نہ اس کی بہن ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، تو کس شریعت نے، کس دین نے اجازت دی ہے کہ اس غیر محرم عورت کو گھنٹوں بھر نظر جما کے دیکھو، کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو کیا فرمایا؟ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية۔ اے علی، اگر تمہاری کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو ایک بار نظر ڈالنے کے بعد تمہیں دوبارہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں۔ اچانک نظر جو پڑ گئی، پتہ نہیں تھا کہ سامنے مرد ہے عورت ہے کون ہے، اچانک نظر پڑ گئی، وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، لیکن اچانک نظر کے بعد دوبارہ نظر تم کو ڈالنے کی اجازت نہیں۔ اور جس نظر کے بارے میں، جس دیکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے، کہ جن تیروں کے ذریعے سے شیطان بندوں کو پھنساتا ہے، ان کو گمراہی، زنا، بدکاری کے رستوں پر ڈالتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے
کہ کس دین نے، کس شریعت نے اجازت دی ہے اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کہ وہ گھنٹوں بھر ٹی وی کی یا موبائل کی کسی چیز کی اسکرین پر ان غیر محرم عورتوں کو، جو اس کی محرم نہیں، نہ اس کی ماں بیٹی ہے، نہ بہن، نہ اس کی ماں ہے، کوئی ایسی رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے بیوی ہونے کا، تو کس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ ان کو گھنٹوں پر نظر جمائے بیٹھ کے دیکھے، اور صرف دیکھے ہی نہیں بلکہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو۔ ہمارے بعض بیچارے جو اس طرح کے پراپیگنڈے کر رہے ہیں نا، کہ لوگوں کو اس سے بڑی نوجوانوں کو تربیت حاصل ہو رہی، ان کے جذبات، اسلامی حمیت ان کی زندہ ہو رہی ہے۔ ابھی کل ہی میں بعض لوگوں کے پاس تھا جو ان ڈراموں پر تبصرہ کر رہے تھے، تو تبصرہ وہ اس چیز پر نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی کیا اسلامی حمیت جاگی ہے، تبصرہ کس بات پر ہو رہا تھا کہ فلاں اداکار کی خوبصورتی کیسی ہے۔ ہاں، اسی سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا تربیت مل رہی ہے، کیا تربیت حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر مزید اس سے آگے بڑھ کر کہ اس کے اندر جو تاریخ کے حقائق کو پلٹا اور مسخ کیا جاتا ہے۔ ہاں، تاریخ کو جو نہیں جاننے والے بیچارے جاہل ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے، تاریخ ہم کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن جن لوگوں کو تاریخ کے حقائق کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کیا کچھ غلط بیانیاں ہوتی ہیں، کا تاریخ کے حقائق کو کس طرح غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اور تاریخ کو کس طرح سے مسخ کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ دین کی بربادی، یہ تو ہے نا صرف یعنی اخلاق کے لحاظ سے، حتیٰ کہ اور شرک بھی، اور خصوصاً جس ڈرامے کا ہم نے نام لیا ہے، چونکہ اس ڈرامے کو بنانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی عموماً عقیدتاً نہیں، ان کے اندر کافی خرابیاں ہیں، شرک و بدعت ان کے اندر عام پائی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہی بعض ڈرامہ دیکھنے والوں سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو عام سے لوگ ہیں، جن کو دین کا علم نہیں بھی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے پاس نہیں بھی ہیں، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہاں فلاں چیز مجھے لگ رہی تھی کہ یہ دین کے خلاف ہے، ایسا کرنا تو سنت میں نہیں ہے۔ اور خصوصاً شرک کی تعلیم، شرک کے حوالے سے مشرکوں کو اور بلکہ ملحدوں کو کس انداز سے اس ڈرامے کے اندر جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں خاص طور پر میں نام لے کے کہوں گا ابن عربی کا نام، ابن عربی کہ جو پہلی صدیوں میں گزر چکا ہے، اور جس پر امت مسلمہ کے سبھی علماء کے کافر ہونے کا فتویٰ ہے۔ اور سبھی علماء سے مراد میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جو اس وقت کے علماء تھے۔ ہاں، آج کے تو گمراہ کن ملا اس کی تعلیمات کو لینے کی آپ کو تلقین کریں گے، لیکن جب یہ ابن عربی موجود تھا، اس وقت کے جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں، چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ شافعی مسلک کے لوگ ہوں یا مالکی حنبلی مسلک کے لوگ ہوں، سبھی علماء نے، امت کے ان معتبر علماء نے اس کے بدترین عقائد کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا، کیونکہ حلولیت کا عقیدہ رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، اس قدر کو گمراہ کن شخص، بد عقیدہ شخص کو آئیڈیل بنا کے جس ڈرامے میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ہم کو سمجھ کے آتی ہے۔ اور عموماً ڈرامے اور فلمیں صرف کوئی لوگوں کا دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتے، ان کو بنانے والوں کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، لوگوں کو کوئی تربیت کرنا، ان کی کوئی ذہن سازی کرنا۔ تو حقیقت میں یہاں پر وہ ذہن سازیاں ہو رہی ہیں کہ سننے والے، دیکھنے والے، ان کے ہاں شرک و بدعات کی کیا کیا تعلیم ان کو دی جا رہی ہیں، کس انداز سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، کیا تربیت ان کی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے، اور اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اس طرح کے ڈرامے جو دین کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں، جس میں نہ کہ صرف بدکاری، بے حیائی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی خرابیاں بھی، بدعات بھی، شرک بھی ہے، تو یہ ڈرامے، یہ فلمیں جو ہیں، ان فلموں سے کہیں بدتر ہیں کہ جہاں پر صرف بے حیائی ہوتی ہے، چاہے وہ وہاں پر ننگے سین ہوں، بیہودہ عورتوں کے سین ہوں، کاری کا معاملہ ہے۔
اور ہم یہاں بھی تھوڑا سا قرآن و سنت کی روح سے اس مسئلے کو جاننا چاہیں گے کہ ایک آدمی فرض کرو زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کوئی شک نہیں کہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جس کی اسلام نے ایک سخت ترین سزا رکھی ہے، اور دوسرا آدمی شرک کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اگرچہ شرک کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اگر کائنات کا سب سے بڑا کوئی ظلم ہے، زیادتی ہے، تو شرک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا فهو خلقک۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا کائنات کا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن و سنت کی نظر سے دیکھا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو تھوڑا تبدیل کریں، اپنی نظروں کے زاویوں کو تھوڑا قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ہم چوری کو، زنا کو برا سمجھتے اور سمجھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن شرک اور شرک کی جب بات آتی ہے تو ایسے ہے جیسے کوئی اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو، اس کے اندر کوئی قباحت ہی نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ تو شریک کرے کسی کو، کہ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگرچہ بعض ایسی فلمیں جس میں بے حیائی اور بدکاری کی انتہا ہوگی، ننگے سین اور پارٹ ہوں گے، لیکن جن ڈراموں فلموں کے اندر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو بدعات اور شرک پر تربیت کی جا رہی ہے، یہ ان سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ کس لیے؟ کہ اگر آدمی زندگی بھر زنا کرتا رہا لیکن شرک اس نے نہیں کیا، توحید پر تھا، تو اللہ کے ہاں اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جس نے زندگی میں ایک بار بھی بڑا شرک کیا اور پھر بغیر توبہ کیے مر گیا، ہاں یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کس طرح کا شرک کیا جائے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اور بھی کافی سوالات ہیں، لیکن میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں آج جو بعض اس بات کی تلقین کرتے ہیں، اس بات کی ترغیبیں دلاتے ہیں کہ ان ڈراموں کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھو، ہمیں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، کس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے، کس گمراہی کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ تو سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ناسمجھ بچہ، ایک وہ عورت، ایک وہ مرد جس کو دین کی تعلیمات نہیں ہے، اس کو توحید و شرک کی پہچان نہیں ہے، اور سنت اور بدعت کی اس کو پہچان نہیں ہے کہ سنت کیا ہوتی، بدعت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح کے ان پڑھ، اور ان پڑھ سے مراد یعنی دین سے لا علم لوگ جو ہیں، اس طرح کے ڈرامے فلمیں دیکھ کر ان کی کیا تربیت ہوگی؟ تو ضرورت ہے بھائیوں، سامعین کو، سبھی کو میں اس بات سے تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کو، ان حقائق کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، اور پھر وہ بھی اس رمضان کے مہینے میں، اس مہینے کی قیمتی لمحات میں، کہ جو قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم نے سابقہ بات دروس میں ذکر کیا تھا کہ ائمہ کرام، سلف صالحین، صحابہ تابعین، حتیٰ کہ اپنے نیک کاموں کو بھی رمضان میں چھوڑ کر صرف قرآن پر اپنا ٹائم لگاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے محدث ہیں، ان کے امام ہیں مدینہ والوں کے، حتیٰ کہ رمضان میں حدیث کا درس دینا چھوڑ دیتے تھے، صرف اس لیے کہ تاکہ قرآن پڑھیں۔ جائے کہ ہم رمضان کے ان قیمتی لمحات کو میوزک سنتے ہوئے، اور عورتوں بغیر، اگر ہم فاحشہ عورتیں نہ بھی ان کو کہیں کچھ بھی، کیونکہ جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے پردے بڑے شرعی ہیں، اور شرعی پردہ ایسا نہیں ہوتا۔ شرعی پردہ وہ پردہ ہے جو صحابہ کرام کی عورتوں کا تھا، ازواج مطہرات کا تھا، جن کے بارے میں فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پردے کی آیت نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی عورتیں گھروں سے ایسے نکلتی کہ ان کا پورا جسم پردے میں لپٹا ہوتا تھا، جسم کا کوئی حصہ کسی دیکھنے والے کو نظر نہ آتا تھا۔ جائے کہ یہ اداکاریں کہ جن کی خوبصورتیوں کے چرچے ہو رہے ہیں، ہاں یہ کیا شرعی پردہ ہے؟
حقیقت میں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان بیچاروں کو دین کا علم نہیں ہے، اپنی جہالتوں کے ساتھ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت کو بھی، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کو اپنی ان گمراہیوں کا جواب دینا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں لِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے گناہ بھی اٹھا رہے ہیں اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہ بھی وہ اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے، میں بات کر رہا تھا ان حقائق کو سمجھنے کی کہ ہم ان قیمتی لمحات کو کہاں پر ضائع کر رہے ہیں، کس طرح اپنے روزوں کو صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے اتنے عظیم روزے کے اجر کو کس انداز سے ہم برباد کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان حقائق کو جاننے کی، دیکھنے کی، اور پھر اگر بات ہو رہی ہے کہ اس میں امت کی اصلاح ہوگی، نوجوانوں کے اندر دینی حمیت اور غیرت پیدا ہوگی، ان کے اندر اسلامی جذبہ پیدا ہوگا۔ پہلے ہم نے اس بات کو کہا ہے کہ میں چیلنج کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کوئی ایسا ہیرو اسلام کا دکھاؤ کہ جس نے اسلام کے خاطر کو بڑے کام کیے ہوں، بڑی قربانیاں دی ہوں، کہ جس کی تربیت ان فلم و ڈراموں سے ہوئی ہو۔ ہاں، ہم اسلام کے ہیرو دیکھتے ہیں، اسلام کے کمانڈروں کو دیکھتے ہیں، اسلام کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کون ہیں کہ جن کی تربیت قرآن پر ہوئی تھی، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہوئی تھی۔ ہاں، یہ ہے جہاں سے تربیت ہوتی ہے، یہ ہے جہاں پر قومیں اٹھتی ہیں، جاگتی ہیں۔ عرب کے وہ جاہل ترین لوگ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ کر جن کو خوشی محسوس، لذت ملتی تھی، لوٹ مار کر کے دنگا فساد ان کا کلچر تھا، اس قوم کو کس چیز نے تبدیل کیا؟ کیا ڈراموں فلموں سے تبدیل ہوئے تھے؟ ہاں، اس چیز کو، اس قوم کو، اس امت کو اگر تبدیل کرنے والا تھا تو یہ قرآن تھا، جس قرآن کے بارے میں اللہ کیا فرمانا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن جس رستے کی، جس چیز کی ہدایت دیتا ہے، سب سے سچی ہدایت وہ ہے۔ اور وہ سنت، اور وہ قرآن و سنت جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر چلتے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ کوئی ڈرامہ فلم نہیں ہے بھائیو۔ اس لیے ہمیں اگر تاریخ میں کوئی اسلام کے ہیرو نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے انسانی تاریخ کو بہت بڑا موڑ دیا ہے اور کوئی کارنامے انجام دیے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام ہوں، ان کے بعد آنے والے تابعین ہوں، ائمہ کرام ہوں، علم کے میدان میں ہوں یا دعوت کے میدان میں ہوں، یا اسلام کے غلبے کے حوالے سے جہاد کے میدانوں میں ہوں، یا ان کے بعد آنے والے صلاح الدین ایوبی ہوں، یا اور اس طرح کے اسلام کے ہیرو، ان کی تاریخیں، سیرتیں پڑھ کر دیکھیے کہ ان کی تربیتیں کیسی ہوئی تھیں، کس منہج پر ان کی تربیتیں ہوئی تھیں، کہ ان کی تربیتیں ان ماؤں کی گودوں میں ہوئی تھیں کہ جو دودھ پلاتے ہوئے وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، کہ جو ان کو لوریاں دیتے ہوئے قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوریاں دیتی تھی۔ ہاں، یہاں پر اسلام کے ہیرو پیدا ہوتے ہیں۔ فلم و ڈراموں سے، ان بےہودگیوں سے، ان بدکاریوں کو دیکھ کر، ان کو سن کر کوئی اسلام کے ہیرو نہیں، بلکہ وہی لوگ پیدا ہوں گے جو ڈرامے کرنے والے ہوں گے۔ عمر میں اپنی زندگی میں جو تجربات دیکھے ہیں، یہ ڈرامے فلمیں آج کے نہیں، بہت پرانے ہیں، اور مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ پاکستان میں وہ آخری چٹان کے نام سے، پھر محمد بن قاسم کے نام سے اس طرح کے ڈرامے چلتے رہے، جو حقیقت میں نسیم حجازی کی کتابوں سے لیے گئے تھے۔ اور نسیم حجازی کی یہ کتابیں اس نے لکھتے ہوئے، اس کی سب سے پہلی کتاب داستان مجاہد جب اس نے لکھی ہے، تو اس کے دیباچے میں لکھا تھا اس نے کہ میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد جو ہے، اپنے نوجوانوں کو اپنی تاریخ کا یاد دلانا ہے، کہ تاکہ ان کو اپنی تاریخ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور کافی حد تک اس کی یہ کوشش اچھی نظر آئی تھی، اگرچہ اس میں بھی بعض ایسے پہلو تھے جو قابل اعتراض ہو سکتے تھے کسی کے لیے، لیکن جب ان کتابوں کو ڈرامائی انداز میں لایا گیا تو اس میں اس انداز سے، حتیٰ کہ اور تو اور ان کتابوں کے بھی مقاصد کو کس انداز سے مسخ کیا گیا، اور ہم 40 سال سے ان ڈراموں کو دیکھتے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں آج تک معلوم ہوا کہ وہ ڈرامے دیکھنے والا آج تک کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہو کہ جس نے کوئی اسلام کا کوئی کام کیا ہو کسی بھی میدان میں۔ ہم ابھی تک وہ ڈرامے ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک وہ سکرینوں کی، انہی پر ان کی نظریں ہیں، وہی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا وہی کام چل رہا ہے۔ اس لیے
یہ سراسر دھوکہ بازیاں ہیں شیطان کی اور شیطان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹوں کی، کہ جو صرف اس طرح کے دھوکے دیکھ کر ہمیں اس طرح کے ان چیزوں کی طرف لا رہے ہیں، اس قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے اس امت کی خیر و بھلائی کا، اس امت کی رہنمائی کا اور اس کی ہدایت کا راستہ رکھا ہے۔ تو یہ ایک ضروری وہ پیغام تھا جو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں دینا چاہتا تھا، تاکہ اپنا یہ فرض ادا کر دیں امت کو پیغام دینے کے حوالے سے کہ جہاں پر شیطان کے ایجنٹ گمراہ کن لوگ امت کو بہکا رہے ہیں اور اس طرح کی گمراہیوں کی طرف، بدکاریوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کی سنت کا پیغام کیا ہے، ہم یہ سنانا چاہتے تھے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو یہ پیغام سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔